السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے فرمایا: ان شئتم انبأتکم ما اول ما یقول عز وجل للمؤمنین یوم القیامہ وما اول ما یقولون له قلنا نعم یا رسول اللہ قال ان اللہ عز وجل یقول للمؤمنین هل احببتم لقائی فيقولون نعم يا ربنا فيقول لما فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك فيقول قد وجهت لكم مغفرتي۔ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے صحابہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کون سی بات سب سے پہلے تم سے کریں گے اور مومن جو ہے اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہیں گے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ عز وجل یقول للمؤمنین هل احببتم لقائی، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مومنوں سے فرمائیں گے کہ اے مومنوں، کیا تم میری ملاقات کو دوست رکھتے تھے، مجھ سے ملنا پسند کرتے تھے؟ تو مومن جواب دیں گے: نعم یا ربنا، اے اللہ، ہم یقیناً آپ کی ملاقات اور آپ کا دیدار اور آپ سے ملنا پسند کرتے تھے، اسے دل سے چاہتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ پھر پوچھیں گے کہ لما، تم مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے، میری ملاقات کس لیے چاہتے تھے؟ تم نے کیا نیک اعمال سر انجام دیے ہیں کہ ان نیک اعمال کی وجہ سے تم مجھ سے ملنا پسند کرتے تھے؟ تو مومن جواب دیں گے: رجونا عفوک ومغفرتک، کہ اے اللہ، ہم آپ کی عفو، آپ کی مغفرت کی امید رکھتے تھے کہ آپ ہمیں معاف فرمائیں گے اور ہماری بخشش فرمائیں گے اور آپ اپنا دیدار ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے: قد وجہت لکم مغفرتی، کہ اے میرے بندو، میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی، اس لیے کہ تم مجھ سے مغفرت کی اور بخشش کی امید رکھتے تھے، تو میں نے بھی آج تمہیں بخش دیا اور تمہیں مایوس نہیں کیا، اور میں تمہیں اپنی ملاقات اور اپنا دیدار بھی جنت کے اندر نصیب کروں گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو کبھی بھی اللہ رب العزت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھے اور اللہ رب العزت سے مایوس نہ ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا: ان رجلا يدخل النار فيمكث فيها 1000 سنة ينادي یا حنان یا منان فیقول اللہ لجبریل اذهب فأتنی بعبدی قال فيجيء به فيوقفه على ربي
فيقول الله تبارك وتعالى كيف وجدت مكانك؟ فيقول الشر مكان. قال فيقول ردوه إلى مكانه. قال فيمشي ويلتفت إلى ورائه. فيقول الله عز وجل إلى أي شيء تلتفت؟ فيقول لقد رجوت ألا تعيدني إليها بعد إذ أخرجتني منها. فيقول الله تبارك وتعالى اذهبوا به إلى الجنة. فرمایا ایک شخص کو دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا اور 1000 سال تک وہ دوزخ کے اندر پڑا رہے گا. 1000 سال کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے گا ان الفاظ کے ساتھ کہ یا حنان یا منان. اللہ رب العزت حضرت جبرائیل صلی اللہ سے فرمائیں گے کہ جبرائیل جاؤ اور اس بندے کو میرے پاس لے آؤ. حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر کے حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اسے پیش کیا جائے گا، اسے کھڑا کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کیف وجدت مکانک، اے میرے بندے بتاؤ دوزخ کے اندر جو تیرا ٹھکانہ تھا تو نے اپنے اس ٹھکانے کو کیسا پایا؟ دوزخ کیسا مقام ہے، کیسی جگہ ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، عرض کرے گا کہ اللہ بدترین جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ فرمائیں گے، حکم دے گے ردوہ الی مکانی، کہ جبریل اس کو اس کی جگہ کی طرف واپس لے جاؤ، یعنی واپس دوزخ میں لے جاؤ. پر جس وقت یہ شخص دوزخ کی طرف روانہ ہوگا تو بار بار پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھے گا. اللہ رب العزت سے پوچھیں گے الی ای شیء تلتفت، کہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تو مجھے پیچھے مڑ کر کے بار بار دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا لقد رجوت الا تعیدنی الیہا بعد اذ اخرجتنی منہا. اے اللہ مجھے تیری ذات کے اوپر یہ امید ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے جب مجھے دوزخ سے باہر نکال دیا ہے تو دوبارہ مجھے دوزخ کی طرف نہیں بھیجیں گے. میں تو اسے اس بات کی امید رکھتا ہوں. تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گے اذهبوا به الى الجنہ، کہ میرے اس بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ یہ مجھ سے نیکی کی امید رکھتا ہے. تو میں بھی اسے مایوس نہیں کروں گا، اسے جنت کے اندر داخل کروں گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ فَدَلَّ هَذَا أَنَّ رَجَاءَهُ كَانَ سَبَبَ نِجَاتِهِ، کہ یہ واقعہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات کی امید رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی امید کو پورا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انتہائی وسیع ہے کہ جیسا بندہ اس سے گمان رکھتا ہے وہ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.